الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب ذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں محمد کے. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں محمد کے. وہ پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. یا الہی صدیق جیسا ایمان پیدا کر. یا الہی صدیق جیسا ایمان پیدا کر. کوئی عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. جب وہ بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، جب وہ بے زبانوں کو زبان دیتا ہے،
تو پڑھنے کے لیے پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ جب بخشنے پہ آئے امت کے گنہگاروں کو، جب بخشنے پہ آئے امت کے گنہگاروں کو، تو پھر امت کو سوغات میں وہ ماہ رمضان دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آواز دی ہے آپ کو، اتنی ہی آواز کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ بیٹھے ہوئے آدمی زیادہ ہیں، آواز کم ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے، تو رسول کے غلام ایسے نہیں ہوتے کہ جو اپنی آواز کی بھی قربانی نہیں دے سکتے، تو جان کی قربانی کیسے دیں گے؟ پہلے آواز کی قربانی دیں، پتہ چلے کہ غلام ہے، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی ذات بابرکات پہ جتنا بھی آپ درود پڑھیں گے اتنا کم ہے۔ ہمارے نبی با وفا نبی ہے، یہ ہم سب کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو قبر میں اترنا ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو پھر سوال و جواب ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے یہ سوال ہوگا کہ من ربوں کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ پھر اس کے بعد من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تو عام آپ سنتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے من ربوں کا سوال کرتے ہیں، یہ سوال کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حجاب جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے ظاہر ہوتی ہے۔
پھر فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس شخصیت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ قبر میں تو وہ کہتا ہے بندہ کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس بندے کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے، کہتے ہیں بس اب تم چلے جاؤ، اب اس بندے کو عذاب نہیں دینا، اس لیے کہ اس کی زبان پہ میرے محبوب کا نام آ گیا ہے۔ بس تو اس محبوب نبی کے لیے ہم اتنی قربانی نہ دے سکیں کہ تھوڑے سے آواز کے ساتھ ہم درود پاک پڑھ سکیں، اتنی قربانی ہم نہ دے سکیں، اور ویسے بھی ہم تو نعرے لگائیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، تو یہ غلامی کس کام کی ہے؟ ابھی نہیں، کہیں بھی جب بھی کوئی ایسی محفل نصیب ہو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے میں شرم نہیں کیا کریں، نہ سبحان اللہ کہنے میں شرم کریں، نہ ماشاء اللہ کہنے کے اندر شرم کریں، نہ درود پڑھنے کے اندر شرم کریں۔ شرم کرنے کی اور بہت ساری جگہ ہیں، بندہ جھوٹ بولے تو شرم کرے جی، اور اگر کم زیادہ تولے تو پھر شرم کرے، نماز نہ پڑھے تو شرم کرے، اس کے اندر تو مسلمان کو شرم نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں مسلمان کو شرم آتی ہے، الحمدللہ کہنے میں شرم آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے مسلمان کو شرم آتی ہے۔ تو شرم کے لیے یہ کام نہیں ہے، شرم کے لیے وہ کام ہے جو میں نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج رات رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، الحمدللہ مرکزی جامع مسجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا۔ ایک تو وہ برکت، پھر رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت، پھر 27 کی رات جس میں قوی یقین ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اکثر غالب گمان یہی کہ وہ 27 کی رات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اور پھر ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سن رہے ہیں، تو یہ برکت کے اوپر برکت ہے، رحمت کے اوپر رحمت ہے۔ ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ماحول سے نکال کر اپنے گھر کے اندر لایا ہے، اور پھر بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، اور پھر یہ ساری برکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی عنوان کے تحت ہی میں نے قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ جو پہلے میں نے تلاوت کیا ایک آیت کا کچھ حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ توابین سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ توابین کون؟ توبہ کرنے والے۔ توابین توبہ کرنے والے، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے پیار کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ اللہ اتنا پیار کرتے ہیں۔
اس دنیا میں جو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں نا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو ہم بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک نمونے کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیار کا جو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ایک نمونہ ماں کی پیار کا ہے جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے، باقی اور کوئی نمونہ نہیں ہے، کسی چیز کی مثال نہیں دے سکتے، کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک نمونہ ہے کہ جتنا ایک ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، باپ بھی نہیں، پیار تو باپ کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کے پیار کی مثال یا نمونہ نہیں، ماں کا پیار۔ ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، وہ بھی بندہ الفاظ کے ذریعے سے نہیں بتا سکتا کہ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ ہم نے کبھی اس کا اصل میں اندازہ لگایا نہیں ہے، اور نہ کبھی ہم اپنے دماغ میں لائے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ماں اپنے اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک قافلہ منزل کو رواں دواں تھا، جا رہا تھا، ایک بچہ ایک ماں کا گم ہو گیا۔ بچہ مسافری میں راستے میں کہیں گم ہو جائے اور پھر یہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا، باپ تو پھر بھی دل پہ پتھر رکھ لیتا ہے، اس لیے یا تو وہ اور بچوں کو دیکھتا ہے گھر سے جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے، بس بچے تو سارا دن ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی خدا نہ کرے کہ نا اتفاقی اگر ہو جائے میاں بیوی کے اندر تو اولاد پھر بیوی کے ساتھ ہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اماں کے ساتھ ہی جائیں گے، باپ کے ساتھ کم ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ان کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے۔ اللہ، اس قافلے کے اندر جب اس ماں کا بچہ اس سے بچھڑ گیا، گم ہو گیا ہے، وہ ماں دیکھتی ہے، چاروں طرف ڈھونڈتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بڑے تیز قدموں کے ساتھ، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی ہے، لیکن اسے اپنے بچہ ملتا نہیں۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے ماں کی بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ماں دل برداشتہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا اتنی بے قراری اس ماں کو ہو جاتی ہے، اب جب بھی وہ آگے جاتی ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے، راستے کے اندر کوئی بھی بچہ اسے ملتا ہے اسے اٹھا لیتی ہے، اب اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگانے کے بعد پھر اس بچے کو چومتی ہے، بچے کو چوم کر پھر اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈالتی ہے، دیکھتی ہے تو پھر یہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر اس بچے کو پھر دوبارہ چھوڑ دیتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، پھر آگے کوئی اسے اور بچہ چھوٹا معصوم ملتا ہے، پھر اسے اٹھا لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ اٹھا کر اسے بھی اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی یہ کس کا بچہ ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، کس کا ہے، پیار کر کے پھر اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈالتی ہے،
پھر دیکھتی ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر اسے چھوڑ دیتی ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کی بے قراری کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر اس حالت کے اندر اس ماں کو بچہ مل جائے ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب ماں دیوانی ہو گئی اپنے بچے کے پیچھے، اسے مل نہیں رہا، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے مجھے میرا بچہ مل جائے۔ فرمایا اس ماں کی محبت کو دیکھو۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ماں ہے، فرمایا جو اپنی اولاد اپنے بچے کی محبت کے اندر اس نے سارا کچھ ختم کر دیا ہے، اپنی زندگی کا سکون تک اس نے ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بچہ اسے نظر نہیں آتا ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی ماں ہے، ایک ماں نہیں ایسی 70 مائیں بھی ہوں، لیکن خداوند قدوس اپنے گناہگار بندے سے اس ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ کبھی باپ ناراض ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے گھر سے اسے نکال دیتا ہے، اب کہتا ہے خیال کرنا میرے گھر میں آنے کی کوشش نہیں کرنا، اب تیرے لیے دروازے بند ہیں۔ وہ بچہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، باپ غصے کے اندر ہے اور گھر والوں کو ڈانٹ کر بھی چلا جاتا ہے، خیال کرنا اب اس کو قدم یہاں پہ نہیں رکھنے دینا، اب یہاں پہ نہیں آئے۔ لیکن جس وقت وہی باپ گھر سے چلا جاتا ہے، وہی ماں کی ممتا جب بے قرار ہوتی ہے اپنے بیٹے کی محبت کے اندر، وہ بیٹا جو نافرمان جس نے اپنے باپ کو ستایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کو یہ بھی ہے کہ شوہر ناراض بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہے کہ گھر کا سربراہ اس سے ہو جائے گا، لیکن ماں آتی ہے دروازے کے اوپر، دروازے کے سوراخوں سے دیکھتی ہے کہیں ایسا نہیں کہ میرا بچہ یہاں سے شاید گزرو میں اس کو آواز دوں۔ اگر اسے نظر نہیں آتا، اگر اسے سوراخوں سے بھی نظر نہیں آتا، وہ آواز بھی ماں نہیں سنتی، تو پھر اس کے دوستوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، باپ نے منع کر دیا ہے، اب فلاں ٹائم کے اندر اس کا باپ آتا نہیں ہے گھر کے اندر، تم ایسا کرو اس ٹائم کے اندر اسے گھر کے اندر لے کر آ جاؤ، میں اپنے بچوں کو دیکھوں، نہ معلوم وہ کیسے ہوگا، کس انداز میں، کس حال کے اندر ہوگا۔ وہ آئے، پتہ بھی ہے غصے ہے گھر کا سربراہ، لیکن پھر بھی گھر کے اندر بلاتی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، رات کہاں پہ گزاری ہوگی، کس طریقے سے ہوگا۔ ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے اس نافرمان بیٹے کو، پھر بھی بلاتی ہے، وہی ہے دیکھو رب۔ فرمایا اس ماں کو اتنی محبت ہے اپنے اس نافرمان بیٹے کے ساتھ، نافرمانی کر کے بھی پھر ماں انتظار کے اندر رہتی ہے۔ اس رب کو بھی دیکھو جس رب نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا اسے دیکھو کتنے نافرمان آئے دنیا کے اندر، کتنے بڑے ظالم آئے دنیا کے اندر، کتنے بڑے فرعون آئے دنیا کے اندر، کتنے بڑے قارون آئے دنیا کے اندر، کتنے بڑے باغی آئے دنیا کے اندر، کتنے بڑے باغی نافرمان دنیا کے اندر آئے، لیکن خداوند قدوس نے اس ماں کی طرح اپنے دشمنوں کی بھی رزق کو بند نہیں کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آیا فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، لیکن خداوند قدوس نے اس ظالم فرعون کے رزق کو بھی بند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، لیکن ان کے مقابلے کے اندر آنے والا نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالتا ہے۔ خداوند قدوس نمرود کے رزق کو بھی بند نہیں کرتا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جو اپنا گھر کے اندر کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، ایک مہمان کو بلا کر لاتے ہیں، دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مہمان سے کہ تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس مہمان نے سنا ہی کبھی نہیں تھا بسم اللہ ہے کیا، اس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا رحمان ہے کیا، وہ جانتا ہی نہیں تھا رحیم ہے کون۔
وہ نہ رحمان جانے نہ وہ رحیم کو جانے نہ اسے کچھ معلوم ہو۔ جب وہ پڑھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ، اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے پھر کھانا آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ وہ مہمان اٹھ کر چلا جاتا ہے، خداوند قدوس کی وحی آتی ہے، میرے خلیل یہ تو تیرے گھر کے اندر ایک آیا جس نے ایک نے ہی میرا نام نہیں لیا، تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، لیکن میری کائنات کے اندر کتنے انسان نافرمان ہیں جو میرا نام تک بھی نہیں لیتے، لیکن آج تک میں نے ان کا رزق بند نہیں کیا، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا میں رب ہوں جہان والوں کا، رب المؤمنین مومنوں کا رب نہیں ہوں، فرمایا رب المسلمین مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں تو پورے جہان والوں کا رب ہوں، میں تو ہر کسی کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی سیاہ کار ہو، لیکن آج تک میں نے اپنے دشمن کا بھی رزق بند نہیں کیا ہے، اس لیے گنہگار تو ہے، اس لیے نافرمان تو ہے، لیکن میں نے تو اپنے کلام کے اندر یہ کہہ دیا ہے، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ میں نے اپنے کلام کے اندر اعلان کر دیا ہے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے، میں نے فرما دیا میرے محبوب آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کروں؟ فرمایا یا عبادی میرے بندوں کو کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے خطائیں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، مالک تیرے نافرمان بن گئے تیرے کیسے، تیرے نافرمان بن گئے تیرے کیسے، تیرے باغی بن گئے تیرے کیسے، تیری بات مانی نہیں تیرے کیسے، تیرے احکام کو انہوں نے مانا نہیں، اس کے اوپر چلے نہیں تیرے کیسے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آگے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ الذین اسرفوا، انہوں نے نہیں دیکھا لیکن میں تو دیکھتا ہوں، آخر میں بھی تو انہی کا ہی خالق ہوں، ان کو پیدا ہی تو میں نے کیا ہے، یہ میرے ہیں، پیدا تو میں نے ہی کیا ہے نا، یہ میرے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، یہ رب ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد کو ماں کی محبت کا احساس نہیں ہوتا، کبھی اگر احساس کرنا ہو، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا اولاد والا ہو گیا، بیٹا بچوں والا ہو گیا، اگر دیکھنا چاہے بیوی کی محبت کتنی ہے، دیکھنا چاہے ماں کی محبت کتنی ہے، ایک ہی گھر کے اندر ہے، ایک کمرے میں ماں ہے، دوسرے کمرے کے اندر بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جو کما کے لاتا ہے وہ بیوی کو دیتا ہے، ماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسی اگر بچے کو سفر آ گیا ہے، وہ کہیں سفر پہ چلا گیا، واپسی میں آتے آتے اس کو دیر ہو گئی ہے، جب دیر ہو گئی رات کا 1:30 بج گیا ہے، بیوی فون کر دیتی ہے آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے انتظار کیا ہے، میں اب سو رہی ہوں، مجھے نیند بہت آ رہی ہے، پتہ آپ کب آؤ گے، کھانا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، سالن فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، آپ کا یہ چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہے، جی بیوی سو گئی آپ کو فون کر کے اور آپ کو بتا کر کے، لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو جاگ رہی ہوتی ہے، 1:30 کے بعد جب جو ہی دروازے پہ تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون آتا ہے، جیسے ہی آہٹ ہوئی دروازہ بجا تو اسی وقت ہی آواز دیتی ہے کہ دیکھو وہ فلاں تو نہیں آیا، بیوی سو گئی، ماں پھر بھی جاگ رہی ہے۔ اس بڑھاپے میں تو جوان ہو کر بڑھاپے پہ آ گیا ہے، تیری اولاد جوان ہو گئی ہے، تیری محبت ماں باپ سے کم ہو گئی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت تیرے سے کم نہیں ہوئی ہے، یہ محبت ماں کی ہے، ایسی ماں سے 70 گنا وہ میرا رب محبت کرتا ہے اپنے گناہگار بندوں سے۔ کوئی دیکھے تو صحیح، انسان سوچے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن ادنا سا نمونہ ماں کی محبت کے اندر آتا ہے، وہ ملتا ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔
اچھا یہ توبہ کیا ہے؟ یہ تو سنتے ہیں نا ہم، توبہ کرو توبہ کرو، مولوی لوگ کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو۔ یہ توبہ ہے کیا؟ یہ کو اٹھانی پڑتی ہے، کو کھانی پڑتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ الحمدللہ آپ پڑھے لکھے ہیں سارے جی، اسکول تو آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، قرآن شریف پڑھا یا نہیں پڑھا، اسکول تو پڑھا ہوگا نا، یا نہیں پڑھا؟ یعنی یہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے مسلمان، قرآن پڑھے نہیں پڑھے لیکن اسکول میں تو پڑھنا ہے۔ اسکول پڑھتے ہیں، جب امتحان ہوتے ہیں، امتحانی حال کے اندر جب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، اب جب بچہ امتحانی حال میں امتحان دے رہا ہے وہ سوال غلط لکھ لیتا ہے، ایسے ہوتا ہے، سوال غلط لکھ لیا۔ اب جب سوال غلط لکھ لیا، لکھ کر پھر اسے دماغ میں آیا یہ تو میں نے سوال غلط لکھ لیا ہے، اب اس کے ہاتھ کے اندر وہ ہوتی ہے مٹانے والی، ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جو ہے ریزر، یہ بھی انگلش میں، بابا ہماری اپنی آسان بولی میں بتا ربڑ، یہ دیکھو ان کو بھی انگلش میں۔ تو اتنے چھوٹے سے بچوں کو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں جب بچہ انگلش بولتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں جب اسکول سے آتا ہے نا تو وہاں پر جو مسیں ہوتی ہے یہ سٹار بنا دیتی ہے، یہاں پہ وہ خوش ہوتا آتا ہے، وہ لکیر ایسے کھینچی ادھر سے کرتی ادھر سے کہا خوش ہو گیا مجھے سٹار مل گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ اصلی ستارہ کوئی آ گیا ہے گھر میں جی، اور جب آتا ہے دیکھتا ہے تو کہہ دے گا پہلا برقع ہی نہیں ہے، سٹار مل گیا ہے بس۔ تو اس امتحانی حال میں بچے کے ہاتھ میں وہ ربڑ ہوتی ہے، اب جب وہ ربڑ اس کے ہاتھ میں ہے، غلطی ہو گئی، اب اس کو ربڑ اس کے اوپر پھیر دیتا ہے، وہ مٹ گئی۔ اب یہ جو توبہ ہے یہ وہی ربڑ ہے، جو توبہ ہے یہی وہ ربڑ ہے۔ اب ایک مرتبہ سوال غلط ہوا، 2 مرتبہ غلط ہوا، 3 مرتبہ غلط ہوا، کوئی بات نہیں۔ اب یہی دیکھیں، ہاتھ اس سے غلطی ہوئی، زبان اس سے غلطی ہوئی، پاؤں اس سے غلطی ہوئی، نگاہ غلط دیکھ گئی، کان غلط سن گئے، دل و دماغ غلطی کر بیٹھا، اعضاء غلطی کر بیٹھے۔ اب اس غلط سوال کی طرح اب اس غلطی کو مٹانا ہے، جیسے وہ بچہ اس غلط سوال کو اس ربڑ کے ساتھ مٹاتا ہے، وہ سوال مٹ جاتا ہے۔ جب وہ جائے گا آگے ممتحن کے پاس، وہ دیکھے گا کہ یہ سوال مٹا ہوا ہے، یہ بیکار ہے، یہ کارآمد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں ہوگی، اس پیپر کے اوپر، اس کاپی کے اوپر یہ غلط ہو گیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، ممتحن اس کی طرف دیکھے گا نہیں، پرچہ چیک کرنے والا اس کی طرف دیکھے گا نہیں، وہ دیکھے گا یہ تو مٹا ہوا ہے۔ یہی وہ حال ہے مسلمان کا، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو توبہ کی ربڑ اس کے گناہ کے اوپر اس کو مٹاتی ہے۔ اب جب مٹاتی ہے، توبہ اس نے کی، وہ گناہ مٹ گیا۔ جب گناہ مٹ گیا وہ ربڑ کی طرح معاملہ صاف ہو گیا۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، جب تک اس امتحانی حال میں بچہ بیٹھا ہے، جتنی غلط سوال کرے، جتنی غلطیاں کرے، اس کو مٹاتا رہے، وہ مٹتی جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے، وہ مٹتی جائے گی۔ جب وہ اپنے امتحانی حال سے باہر آ گیا ہے، اب اس کے سارے اختیارات ختم ہو گئے، اب اس کے سارے اختیارات ختم ہو گئے، اب اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اب کاپی چلی گئی، اب یہ بے اختیار ہو گیا ہے۔ اب اس مسلمان کو جب اس توبہ کے ذریعے سے گناہ مٹانے کا اس کو بتایا تھا، دیا تھا آرڈر کہ بھئی تو یہ گناہ مٹا سکتا ہے اپنے توبہ کے ذریعے سے، اس کی ایک حد مقرر کر دی تھی کہ کہاں تک مٹا سکتا ہے۔ جیسے اس بچے کے لیے حد ہے امتحانی حال تک
باہر گیا معاملہ ختم۔ لیکن یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس دنیا کے اندر ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے یہ جب تک موجود ہے اور یہ نکل کر حلق تک نہیں آتی، اس وقت تک اس کے گناہوں کے اوپر معافی کی قلم پھرتی رہے گی۔ معافی قلم کیا ہوگی؟ اس میں پھرتی رہے گی جب تک روح حلق کے اندر نہیں آتی۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی توبہ اس وقت تک قبول ہے جس وقت تک روح حلق تک نہیں آ جاتی۔ جس وقت روح حلق تک پہنچ جائے اس وقت یہ سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی کافر کا ایمان قبول ہوگا، نہ کسی گناہ گار کی توبہ قبول ہوگی۔ اب دروازہ بند، جیسے وہ بندہ، جیسے وہ بچہ امتحانی حال سے باہر آ گیا ہے، سارے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے جب وجود سے روح نکل کے آ گئی، پورے جسم سے حلق کے اندر پہنچ گئی ہے، اب اس انسان کے بھی سارے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب کوئی کافر اگر کلمہ پڑھے گا تو اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گناہ گار ہو کر توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ دوسری بات بھی سنیں، علماء بھی لکھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اس توبہ کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو توبہ کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حق بندوں کے رہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے حق کو ادا کر کے آ جاؤ۔ جب وہ بندوں کے حق تمہارے اوپر موجود ہیں، ان حقوق کو ادا کر کے آؤ، ان کے حقوق دے کے آؤ، پھر وہ تمہاری توبہ قبول ہوگی بارگاہ رب العزت کے اندر۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کوئی ایک ایسا آدمی جس نے توبہ کر لی ہے لیکن اس کے پاس حقوق ادا کرنے کے، اس کے پاس وسعت بھی نہیں، اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، وہ حقوق ادا کر بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے دل کے اندر تھی کہ میرے پاس وسعت ہوتی میں حقوق ادا کر دیتا، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آدمی توبہ کرنے والا خداوند قدوس کی بارگاہ کے اندر پہنچے گا، اس کے اوپر حقوق ہوں گے دوسرے لوگوں کے، لیکن دنیا میں گنجائش نہیں تھی، دنیا کے اندر وسعت نہیں تھی کہ کسی طریقے سے یہ حقوق ادا کرتا۔ فرمایا اب وہ آئیں گے، حقوق کا مطالبہ کریں گے، خداوند قدوس اس کی نیکیاں ان حقوق کے مطالبہ کرنے والوں کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ میرا رب جس کے پاس بے انتہا خزانے موجود ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ خداوند قدوس فرمائیں گے میرا بندہ فکر نہیں کر، مجھے محبت ہے تیرے سے، تو نے توبہ کی ہے، تیرے دل کے اندر میرا خوف آیا ہے، اب تجھے طرف یہ مطالبہ ہے ان کا حقوق کا، تیرے پاس ہے کچھ نہیں۔ فرمایا میں تو مالک ہوں، ہر چیز کے خزانوں کا میں مالک ہوں، تیری ایک نیکی کہیں نہیں جائے گی، تیرے حقوق کا بدلہ میں رب تیری طرف سے خود ادا کر دوں گا، تیری طرف سے خود ادا کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد آج دنیا کے اندر کسی اگر آدمی کی کسی عدالت کے اندر اگر کوئی پرچہ ہو گیا ہے، عدالت کے اندر ثابت بھی ہو گیا ہے، ایک فائل بن گئی ہے، جب فائل بن گئی ہے عدالت کے اندر کیس بھی ختم ہو جاتا ہے، کیس ختم ہونے کے بعد لیکن وہ فائل وہ مثل باقی رہتی ہے عدالت کے اندر جب تک وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن خداوند قدوس کی وہ ذات جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یہ عدالت خداوند قدوس کی ہے، یہ دنیا والی عدالتیں، یہ فوجداری اور دیوانی نہیں ہے کہ مثل باقی رہے، یہ اس کے اندر فائلیں باقی
باقی رہیں۔ خداوند قدوس ان فعلوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، نام و نشان بھی ان کا مٹا دیتا ہے، تاکہ خداوند قدوس فرماتے ہیں جیسے یہ میرا بندہ دنیا کے اندر میں اس کو رسوا نہیں کیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے اندر بھی یہ میرا بندہ رسوا نہ ہو۔ جیسے گناہ کے اوپر قلم پھر گیا، مٹ گئے، اب وہ جو اعمال نامہ تھا وہ خالی ہو گیا ہے، جیسے ہی نام اعمال خالی ہوا ہے اب یہ نام اعمال خالی نہیں ہوگا۔ خداوند قدوس کی طرف سے حکم آتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ خداوند قدوس حکم دیتے ہیں اپنے رحمت والے فرشتوں کو، فرمایا میرے فرشتوں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے اس کے معافی کی قلم پھر گئی، یہاں گناہ مٹا دیے گئے، اب جتنا بھی اس کا نام اعمال ہے، جتنے گناہ تھے اس کے نام اعمال میں وہ تو مٹ گئے، اسی مقام پہ اس توبہ کی وجہ سے اس کے بدلے میں نیکی لکھ دو، تبدیل ہو گئی۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایک آدمی گناہ کیا، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو کسی نیکی کا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، نیکی کرنے کا وقت ہی اسے نہیں ملا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ توبہ کی، نیکی کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بعد ملا ہی نہیں ہے اس کو، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اس کے پاس اتنا وقت اسے نہیں ملا کہ وہ نیک عمل کرتا، اس کی نیکیاں ہوتی، وہ بڑھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ پیش کرتا، لیکن اس کو اتنا وقت نہیں ملا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت وہ انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوگا وہ وقت کا ولی ہو کر پیش ہوگا، وقت کا ولی ہو کر پیش ہوگا۔ کیوں؟ جب اس نے توبہ کی، نامہ اعمال سارے کا سارا اس کا صاف ہو گیا مکمل طور پہ، اب اس پہ کوئی گناہ ہے نہیں، یہ تو ایسے ہو گیا ہے جیسے ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، جی وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اب توبہ کرنے والا یہ پاک اور صاف ایسے ہو گیا کہ اس کو نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، تو نامہ اعمال اس کا بالکل صاف ہے، گناہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، یہ وقت کا ولی ہو کر کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کوفے کے اندر ایک جوان ہے جو گناہ کا عادی ہے، نافرمانی کا عادی ہے، اللہ نے مال و دولت اسے بہت دیا، باپ کی ملکیت اس کے بعد بہت ساری تھی، سارا کچھ تھا ہی باپ کا، اس نے اپنا کچھ کمایا ہی نہیں، باپ کا ہی خرچ کیا۔ باپ کی کمائی اور ہوتی ہے، خود کی کمائی اور ہوتی ہے۔ اپنی جب بندہ کماتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کمائی کیا ہے، جو باپ کی کمائی ہاتھ میں آتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں، تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کا وہ گاڑی کے اندر آیا اور اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ کھیل رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو اس کو، یہ بڑا خوش ہو رہا ہے، یہ کہتا ہماری گاڑی ہے، یہ گاڑی کے اوپر تکبر کر رہا ہے، اترا رہا ہے کہ ہماری گاڑی ہے، لیکن اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ باپ نے کیسے بنائی ہے، یہ نہیں جانتا، یہ اس سے بے خبر ہے، یہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ہماری گاڑی ہے، یہ بنی کیسے یہ نہیں جانتا۔ تو اس لیے اس بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، جو اسے ملکیت میں سے کچھ مل جائے اس کا احساس کوئی نہیں، جو اپنے ہاتھ سے کمائے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس جوان کا والد فوت ہو گیا، ملکیت ہاتھ کے اندر آ گئی، اب اسے کوئی احساس نہیں ہے، وہ نافرمانی میں لٹا رہا ہے۔ کوفہ کے اندر مشہور اس کی والدہ بیچاری نیک، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں دیکھتی ہے، اٹھتی ہے، وہ اسے اٹھا کر لے کر پکڑ کے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گئی۔ جب لے کر گئی وہاں پہ اور کہا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، یہ اس طریقے سے نافرمانی میں ہے، گناہوں کے اندر لت پت ہے، یہ تو نافرمان ہو گیا ہے، اب اس کے لیے کچھ دعا کریں، اس کو کچھ ہدایت کی باتیں کریں کہ کسی طریقے سے یہ راہ راست کے اوپر آ جائے۔ اللہ نے اس کے والد کو بہت کچھ دیا تھا، یہ سب اسی کا وارث ہے، سب کچھ اسی کو ملا ہے، آپ اس کو کچھ ہدایت کریں۔ لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے،
اگر زوری سے بھی کو پکڑ کے لے جائے، بیٹھا بھی ہوگا محفل مجلس میں، سن بھی رہا ہوگا، لیکن اس کا دماغ دل اس طرف نہیں ہوگا. اس نے سنی لیکن سنی کو انسنی کر دی، پھر واپس آ گیا اسی حال کے اندر، پھر وہ مست ہے. پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر پکڑ کے لے گئی والدہ، ماں تو ماں ہے نا، اس سے صبر نہیں ہوتا. پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ اب اللہ کے بندے آپ نے کہو، کوئی اس کو ہدایت کی باتیں کرو، کچھ اس کو سمجھاؤ کہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. یہ دنیا چند روز آئے، چند دن کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، یہ شباب بھی ختم ہو جائے گا، یہ قوت بھی ختم ہو جائے گی. اگر انسان آج جوان ہے، کچھ وقت کے بعد یہ سوچ لے کتنے وقت کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا. جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میری حیثیت کیا ہوگی، میرے اندر کیا قوت اور میرے اندر کیا طاقت ہوگی. اگر انسان اس چیز کو سوچے سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ایک انسان جو اس چیز کو سوچتا ہی نہیں ہے، جوانی کے اندر ہے، شباب کے اندر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جماعت ہے، دوست احباب ہے، اس کو ٹکنے اور بیٹھنے بھی نہیں دیتے، تو پھر دماغ میں ذہن کے اندر نوجوان کی سمجھ میں نہیں آتی. والدہ تو پکڑ کر پھر لے کر گئی ہے، اللہ کے ولی نے پھر اسے سمجھایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل دماغ کے اندر بات آئی نہیں. وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ شاہانہ جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ کھاتا گیا، لٹاتا گیا، کماتا تو تھا نہیں. جی ایک اگر کنواں ہو اور اس کنویں کے اندر اگر بور موجود ہے، اگر اس بورے سے پانی آتا رہے، کنویں سے نکالتے رہو تو وہ کنواں بھرا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر کنواں بھرا ہوا ہو، وہ بورے کو اس کی بند ہو جائے، اس کو بند کر دو، پانی نکل نہ رہا ہو. فرمایا کتنا نکالو گے، مہینہ، ایک مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، آخر وہ پانی بند ہو جائے گا، وہ کنواں بھی ختم ہو جائے گا. دولت کتنی ہو اگر آئے گی نہیں، جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی. جب دولت ختم ہو گئی، وہ نوجوان بھی آخر اسٹیج کے اوپر آ کر اس کی صحت بھی ختم ہو گئی، جواب دے گئی. جب صحت جواب دے گئی، دولت بھی جواب دے گئی. جب دولت جواب دے گئی، دوست بھی جواب دے گئے. یہ دوست سارے ہوتے ہیں جوانی کے، یہ سارے ہوتے ہیں کھانے پینے والے، جانی دوست کوئی نہیں ہوتا. جب یہ چیزیں نہیں رہی تو دوست بھی نہیں رہے، معاشرے کے اندر کوئی مقام بھی نہیں رہا. لیکن وہی نوجوان تو وہی ہے کہ پوچھنے آتا بھی نہیں ہے. صحت جواب دے گئی، اب خود ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان اب ایک مرتبہ مجھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر چلو. اب میں ان کے پاس چلتا ہوں اور میں کہ ان کو ایک التجا کرو، یا تو وہ میرے پاس آ جائیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے پاس جاؤں. اگر وہ نہ آ سکے تو پھر میں جاؤں گا، کسی طریقے سے وہاں ان کے پاس پہنچوں گا. وہ اللہ کی نیک بندی پھر اللہ کے ولی کے پاس جاتی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بی بی تو آتی ہے بار بار، لیکن وہ تیرا جو نوجوان بچہ ہے وہ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو مطالعہ کر رہا ہوں، میں نے تو درس دینا ہے کوفے کی جامع مسجد کے اندر، جہاں پہ ہزاروں لوگ میرا درس سنتے ہیں. کوفے کی جامع مسجد بہت بڑی جامع مسجد ہے جس میں ہزاروں کی تعدادوں کے اندر لوگ نمازیں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا درس سننے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، میں مطالعہ کر رہا ہوں، میں آ نہیں سکتا. وہ باپی واپس چلی گئی، اپنے بیٹے کو جا کر بتایا. پھر جا کر بیٹا کہتا ہے کہ اماں اب ایسا کر لیں، اگر وہ نہیں آ رہے تو میرے 2 باتیں ہیں، یہ میرا پیغام ہے، ان کو پہنچا دیں. فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جس وقت ان کو کہہ دینا یا تو آ جائے میرے پاس یا نہیں آتے، میں آ جاتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان سے آخر یہ التجا کر دینا کہ میرا جنازہ جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا جنازہ حضرت حسن بصری سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے. وہ ماں جاتی ہے اللہ کے ولی کے پاس، جا کر یہی وہ کہتی ہے. وہ کہنے لگے حضرت حسن بصری اماں میں ذمہ داری نہیں لیتا، جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. فرمایا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا میں نے آج تک اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بے نمازی کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. جا کر اسے کہہ دو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب والدہ نے جا کر کہہ دیا بیٹے کو تو بیٹا کہتا ہے کہ اماں اب ایسا کرنا، فرمایا 2 کام کر لینا جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں. پہلا کام تو یہ کرنا، فرمایا میرے گلے کے
اندر رسی ڈال کر مجھے گھسیٹ کر لے جانا یہاں سے، میرے جنازے کو اٹھانا نہیں ہے، قبرستان میں لے جانا۔ دوسرا یہ کام کرنا جو مسلمانوں کا قبرستان ہو اس قبرستان کے اندر مجھے دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ایسے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیوں کروں؟ فرمایا ایک بات تو یہ ہے، جب وہ اللہ کا ولی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں مردار ہوں۔ مردار ایسے ہوتا ہے جب جانور مردار ہو جائے اس کو ایسے رسی باندھ کر گھسیٹ کر ایسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور دوسری میرے دل کے اندر یہ ہے میں تو نافرمان گنہگار ساری زندگی نافرمانی کی ہے، اگر کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوگا میرے تو قبر کے اندر عذاب ہوگا، میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو قبرستان کے اندر تکلیف پہنچے گی، میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ میں نے دنیا کے اندر ان بازاروں کے اندر رہ کر میں نے بہت ساری تکلیفیں دی ہیں، یہاں آپ کو بھی تکلیف دی، محلے والوں کو بھی تکلیف دی، لوگوں کو بھی تکلیف دی ہے، نیک بندوں کو بھی تکلیف دی ہے، دنیا کے اندر زندگی میں تو تکلیف دی ہے، مرنے کے بعد تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا بس یہ دو کام کر لینا۔ جس وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی دل ہی دل کے اندر خداوند قدوس کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ فرمایا کہ الہ العالمین اب تو جو لوگ تھے جو رحم دل کو بھی جواب دے گئے لیکن تیری رحمت تو ہے آج بھی موجود۔ فرمایا میں کہاں جاؤں اگر میرے جیسے گنہگار بندے اس وقت بھی تجھے پکارے تو کوئی دروازہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اس انداز میں اس طریقے سے اپنے دل ہی دل کے اندر اپنے رب کے سامنے فریاد کی ہے۔ جس وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت حسن بصری چل کے آتے ہیں اس نوجوان کے دروازے کے اوپر آ کر دستک دیتے ہیں۔ دستک دی، وہ بوڑھی ماں نکل کے آئی، دیکھا اللہ کا ولی کھڑا ہوا ہے، پوچھا اللہ کے ولی حسن بصری آپ کیسے آ گئے؟ پر میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں مطالعہ کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ جو نوجوان لڑکا ہے اس نے دل کے اندر ایسی توبہ کی ہے خداوند قدوس کو ادا اس کی پسند آ گئی، وہ اس مرنے سے پہلے تجھ سے بھی زیادہ ولی بن گیا۔ اب تجھے حکم دیتا ہوں آپ نے ہی غسل دینا ہے اسے، اور آپ نے ہی جنازہ پڑھنا ہے اس کا، اور آپ نے ہی کفن دینا ہے اسے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو گیا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ فرمایا یہ دلوں کے تار ہیں، جب وہ مل جاتے ہیں اس کے ساتھ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، جب ناراض رب روٹھا ہوا راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کو پھر بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں رب راضی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ہے وہ توبہ جس سے اس رب سے جو گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں وہ مٹتے بھی ہیں پھر لکھے جاتے ہیں، پھر مٹتے ہیں پھر لکھے جاتے ہیں۔ خداوند قدوس بھی اس کی رحمت بھی یہی آواز دیتی ہے، ایک دفعہ سچی توبہ کر لی ہے پھر بھی اگر وہ توبہ ٹوٹ گئی گھبرانا نہیں ہے، پھر دوبارہ توبہ کر لے۔ بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافر و قبر و بت پرستی بازا، کہ 100 بار توبہ شکستی اگر تو نے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی تو نے اگر توبہ کر کے توڑ دی ہے، فرمایا پھر بھی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا در ایسا ہے پھر بھی وہ تجھے کبھی طاقت نہیں دے گا، پھر ایک مرتبہ توبہ کر لے، پھر دیکھ تیرے اوپر خداوند قدوس کیسے کرم کرتا ہے۔ ہاں یہ مربع ہے توبہ۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پیار کرتے ہیں توابین سے، توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور نیکوں سے۔ اور کیسے؟ نیکوں سے۔ یہ راتیں آتی اس لیے ہیں کہ توبہ کی جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ وہ رب جو چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ رب جو بتاتا کسی کو نہیں ہے۔ جی دیکھو نا، اللہ نے راتیں دی ہیں، رات میں عام طور پہ اندھیرا ہوتا ہے، لیلۃ القدر دی تب بھی رات ہے، شب برات دی تب بھی رات ہے، معراج دی تو تب بھی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی رات وہ بھی تب بھی رات ہے۔ یہ ساری راتیں دی ہیں۔ کیوں راتیں دی ہیں؟ اس لیے کہ بندہ تنہائی کے اندر
اندھیرے میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، تاکہ نہ اسے کوئی دیکھے اور نہ اسے کوئی پہچانے، نہ اسے کوئی کہے کہ تو کون ہے، تو کیوں رو رہا ہے، نہ اسے کوئی آتا دیکھے، نہ اسے کوئی جاتا دیکھے، نہ اسے کوئی مانگتا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ تجھے کوئی آتا جاتا مانگتا دیکھے، روتا دیکھے، کہ تجھے تانا نہ دے دے۔ وہ رب ایسی غفور رحیم ذات ہے جو نہ دنیا میں تانا دیتی ہے اور نہ وہ آخرت کے اندر تانا دے گی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قریب بلائیں گے، اس کے کان کے اندر کہیں گے کہ میرا بندہ تو نے یہ کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ کیا ہے۔ پھر پوچھیں گے یہ کیا تھا، کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ پھر فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ کیا تھا، وہ کہے گا کہاں پھر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے کان میں اس لیے کی ہے یہ بات تاکہ اس بات کو کوئی سنے نہیں، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے تو آخرت میں بھی میں تجھے رسوا نہیں کرنا۔ یہ وہ آیت ہے ان اللہ یحب التوابین۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا حصہ ایک ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جس کا مفہوم یہی ہے۔ یہ ویسے ہی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں موضوع کے حد سے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے وہ لو، اور جہاں سے روک دے رک جاؤ۔ یہ ہے غلامی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ جو اللہ کا رسول دے تو وہ لے لو، اور جہاں روک دے تو وہاں پہ رک جاؤ۔ اب اس میں امتحان ہے اس غلام کا، اب اس میں آزمایا جاتا ہے کہ یہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ روکی ہوئی چیز سے یہ غلام رکتا ہے یا نہیں رکتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عمل صحابہ کرام کا اس کے اوپر 100% تھا۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم وہ چیز جو اللہ کے رسول نے دی ہم نے اسے قبول کیا، لی ہے دل و جان سے، یا اللہ کے رسول نے کسی چیز سے ہمیں روکا ہے ہم اسے رک گئے، تو پھر ہم صحیح ہیں، پھر تو غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ اگر نہیں تو پھر نہیں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی سونے کی انگوٹھی۔ مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ریشم خالص پہننا حرام ہے، یہ یہاں دنیا میں حرام ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنائیں گے۔ جنت میں آپ کو سونا پہنائیں گے، سونے کے کنگن پہنائیں گے، چاندی کے کنگن پہنائیں گے۔ آپ تو پریشان ہو گئے، یہ کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں جی، نہ یہ سارا کچھ عورتوں کا تھوڑی ہے، ہمارا بھی ہوگا، ٹینشن نہیں لیں۔ لیکن یہاں بچ جائیں وہاں پہنایا جائے گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جہاں کا دیش وہاں کا بھیش، جنت میں یہ مرد کا زیور ہوگا۔ پہلے یہ بادشاہوں کا زیور ہوتا تھا، بادشاہ تاج پہنتے تھے اور ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے۔ وہ وقت وہ زمانہ جب سراقہ بن مالک، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ہجرت والی رات مکہ سے نکلا تھا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لیکن طویل قصہ ہے، جب دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر امان طلب کر دی، اے اللہ کے رسول مجھے امان دے دے، مجھے امان دے دے۔ آپ نے اسے امان دے دی، واپس جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ اس وقت وہ بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے۔ تو یہ آج صرف عورتوں کا زیور نہیں ہے،
پہلے بادشاہ پہنتے تھے، اور جنت کے اندر مردوں کا یہ زیور ہوگا، مرد کنگن پہنے گے سونے کے بھی اور چاندی کے بھی، لیکن یہاں دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے۔ انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی، مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی، وہ بھی ایک خاص مقدار کے اندر، اس کے علاوہ اور بھی کوئی زیور وغیرہ نہیں پہن سکتا۔ تو چاندی کی انگوٹھی تک کی اجازت ہے، لیکن مسلمان کے لیے سونے کی نوجوان مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ نے جب ہاتھ پکڑا، اس انگوٹھی کو ایسے نکالا اور کھینچا، اور کھینچ کر آپ علیہ السلام نے اسے پھینکا ایسے زور سے، وہ دور جا کر گری۔ اب کسی کو ہمت نہیں ہے، وسلم نے پھینکی ہے، پھینک دی۔ اب تھوڑی دیر میں جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے چلے گئے، وہ مسلمان بھی بیٹھا ہے جس کی انگوٹھی ہے، وہ دوسرے مسلمان بھی بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان قریب ہو کر جا کر کہتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، مسلمان کے لیے پہننا یہ حرام ہے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اب ایسا کرو، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اب آپ ایسا کرو، یہ انگوٹھے کی سونے کی اٹھا کر اپنے گھر وقت کی طرف لے جاؤ، یہ بچوں کے کام آ جائے گا، بیوی کے کام آ جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں صحابی کے اوپر، فرمایا دیکھ لو، فرمایا صحابی نے جواب دیا، فرمایا جو چیز میرے محبوب کی نظروں سے گر گئی ہے وہ چیز کبھی مجھے اونچا نہیں کر سکتی۔ اب یہ میرے کام کی نہیں رہی، اب ان نوجوانوں سے کہوں گا جو منگنی کے وقت کے اندر سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، سونے کے لاکٹ پہنتے ہیں، ان نوجوانوں سے، ان باپ ماں سے بھی کہوں گا کہ جو داماد کو سونے کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں، خیال کرو، ہاتھ باندھتا ہوں، یہ حرام ہے۔ ایک عقد کے اندر اور ایک نکاح کے اندر، ایک سنت حکم کے اندر، ایک اپنی بیٹی اور اس نوجوان کو ازدواجی زندگی کے اندر منسلک کر رہے ہو، تحفے کے اندر سونے کی انگوٹھیاں دے رہے ہو، یہ جو دینا بھی حرام، اس نوجوان کے لیے اس کا پہننا بھی حرام ہے، کیونکہ جو چیز میرے نبی نے حرام کر دی ہے وہ وجود کو لگے گی، وہ وجود کو فائدہ نہیں دے گی، وہ نقصان دے گی۔ آج اسی ایمان اس کی طرح، صحابی کی طرح اپنے اندر پیدا کر دو، کبھی بھی ایسی تقریب کے اندر یہ کسی نوجوان کو ہم سونے کا یہ کوئی زیور نہیں دیں گے، نہ انگوٹھی دیں گے، نہ لاکر دیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، اگر زیادہ بھی دینا ہو اتنی قیمت آپ دے دو، جی ایسے کریں گے نا؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھروں میں ہوتا ہے نا، باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک درخواست اور بھی کروں گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دکانوں کے اوپر جو لکھ کے لگاتے ہیں نا، یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ تختیاں ہٹا دیں، یہ تختیاں ہٹا دیں، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ جائے بدلی کرانے کے لیے یا واپس دینے کے لیے، بخوشی اسے قبول کر لو، اسے تانا بھی نہ دو، پیشانی کے اوپر بل بھی نہ آئے۔ اگر وہ آپ سے لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے نہ لے آپ اسے پیسے واپس کر دو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو آدمی جو جائے گا وہ آپ کا نمائندہ بن کے جائے گا، وہ آپ کی تعریف کرتا ہوا جائے گا کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا دکاندار اچھا ہے، میں 2 دن کے بعد لے کر گیا ہوں، 4 دن میں نے اس کو جا کر واپس کر دی ہے چیز، آج اس نے پھر بھی اس نے واپس کر دی ہے۔ وہ 10 کو بتائے گا کہ فلاں بندہ جو ہے دکاندار وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا میں نہیں لیتا، اس نے واپس مجھے دے دی ہے۔ ایک بات وہ آپ کا نمائندہ بن جائے گا، اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے، جھگڑا کریں گے، وہ آپ کے لیے 10 اور بندوں کی رکاوٹ بنے گا، وہ آپ کا دشمن، عداوت، مخالفت کے اندر اتر آئے گا کہ وہ کہے گا آنے جانے والوں کی فلاں کے پاس نہ جانا، وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نبی کے دیے ہوئے لائے ہوئے دین کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر وہ چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ تختیاں خدا کے لیے ہٹا دو،
اس کے اندر کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ خریدا ہوا مال نہ بدلی ہوگا نہ واپس ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم ممالک میں جاؤ، کہیں آپ کو کوئی تختی لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کسی دکان پہ جاؤ وہاں پہ کوئی تختی غیر مسلم کی وہاں پہ لکھی ہوئی نہیں آئے گی۔ اگر یہاں پاکستان میں نظر آئے گی ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کی وجہ سے نظر آئے، جیسے مسلمان لکھ دیتا ہے انہوں نے لکھ دیا ہو، باقی وہاں مستشرقین وہ تو دل و جان سے قبول کرتے ہیں کہ کوئی آئے واپس دینے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ اسلام کو انہوں نے بہت پڑھا ہے، وہ اسلام سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مسلمان صحابی نے دکان کھولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کے اندر برکت دے دی ہے، دن بدن ترقی کرتا چلا گیا، وافر مقدار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کے اندر برکت دے دی ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت بھی دی، دکان بھی صحیح طریقے سے چلتی ہے۔ ایک دن اتفاقی طور پہ اس نے اپنی اس چلتی ہوئی دکان کو بند کر دیا۔ اب جب پوچھنے والوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات پیش آ گئی کہ آپ نے دکان اپنی بند کر دی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے دنیا کمانے کے لیے دکان نہیں کھولی تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بشارت سنی تھی۔ کہا کہ وہ کون سی بشارت ہے؟ فرمایا کہ میں نے بشارت سنی تھی کہ جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سودا کیا، اگر اسے وہ پسند نہیں آیا وہ اپنے مسلمان بھائی کو واپس کرتا ہے، سودا واپس کرنے آیا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس نے واپس قبول کر لیا ہے، اس سامان کو واپس رکھ دیا ہے، اسے کوئی تانا بھی نہیں دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں اس دکاندار، اس سوداگر کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے جب امام الانبیاء کی زبان مبارک سے سنا، وہ جنت کی بشارت حاصل کرنے کے لیے میں نے وہ دکان کھولی تھی۔ فرمایا میں انتظار میں تھا، دن پہ دن گزرتے گئے لیکن کوئی آدمی نہیں آیا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد آج ایک پہلا آدمی آیا ہے جس نے مجھے میری دکان سے لیا ہوا سامان جو تھا وہ واپس کیا ہے۔ جب واپس کر دیا اب مجھے یقین ہے اپنے محبوب کی زبان پہ مجھے جنت کی بشارت مل گئی ہے، میں چاہتا یہی تھا۔ فرمایا کہ مجھے جنت کی بشارت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس لیے میری زبان غلط بول سکتی ہے، میری زبان کے اندر کوئی بات غلط نکل سکتی ہے، لیکن امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، فرمایا آپ کی زبان مبارک سے غلط بات نہیں مل سکتی۔ فرمایا جنت کی بشارت مل گئی، اب نہ مجھے دکان کی پرواہ ہے، اب نہ مجھے روزی کی پرواہ ہے، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں نے کھولا بھی اس لیے تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو، جہاں سے روکے وہاں پہ رک جاؤ، وہاں پہ رک جاؤ، چاہے ہم ظاہری طور پہ ہمارے نقصان میں ہم جا رہے ہو ظاہری طور پہ، لیکن ظاہر میں نقصان ہو، حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہے، حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نمائندہ اجتماع کے وساطت سے آپ تک یہ بات بھی پہنچاتا ہوں کہ تقریباً شہر کی نمائندگی ہے آپ کے پاس، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ جی آج ہمارے اندر جو رواج چل گیا ہے، جی شادیوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر نامعلوم کہاں پہ تصویریں بنا کر رکھنے کا، گھر کے اندر لگانے کا، تصویریں رکھنے کا، گھر کے اندر لگانے کا ہمارے گھروں کے اندر رواج ہے۔ دادا کی تصویر پڑی ہوئی ہے، نانا کی تصویر پڑی ہوئی ہے، بھائی کی تصویر پڑی ہوئی ہے، ابا کی تصویر پڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ لگا دیا ہے، کسی نے وہاں پہ لگا دی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہماری محبت ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہماری محبت ہے ہمارے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ جی یہ محبت کوئی نہیں ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ آپ اس تصویر سے کیا حاصل کرتے ہیں؟
وہ جو آپ تصویر لگاتے ہیں گھر میں، مکان میں یا گھر کے اندر لے کر رکھتے ہیں، اس تصویر سے آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ کوئی آج تک آپ نے سبق لیا اس سے؟ کوئی بتائے مجھے۔ وہ ماں باپ جو اثر چھوڑ کر گئے ہیں، ایسا کوئی نمونہ جو چھوڑ کر گئے ہیں جس سے اثر لینے کا ہے، اس چیز سے تو وہ نوجوان اثر ہم نہیں لے رہے۔ ان چیزوں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ جی اگر کوئی مسجد بنا گئے ہیں تو ہم دیکھیں، کوئی مدرسہ بنا گئے ہیں تو ہم دیکھیں، کوئی کار خیر کر گئے ہیں، ہم اس سے اثر لیں کہ یہ کام میرے والد نے کیا ہے، یہ کام میرے بھائی نے کیا ہے، ہم اس کا اثر لیں، ہمیں محبت ہو، ہم ان کے اس کام کو سنبھالیں۔ کسی نے کوئی کار خیر کیا ہو، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ میرا والد تھا، مجھے محبت ہے، میں اس کے اس کام کو سنبھالوں گا۔ وہ باپ کی تصویر کو رکھ کر، والد کی تصویر کو رکھ کر، اسے لگا کر اس بیٹی کے اندر رکھ کے، یہ کون سی محبت ہے، کون سا یہ اثر ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا لوگوں کو، اس آدمی کو ہوگا جو تصویر بناتا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب بزرگوں کی تصویریں بنا کر دکان پہ لٹکانا، اس سے برکت آئے گی، روزی کے اندر برکت ہوگی۔ اپنی گاڑیوں کے اندر لگانا کہ گاڑیوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ تصویریں ہیں، جس گھر کے اندر، جس مکان، جس جگہ کے اندر تصویر ہوگی، وہاں پہ خدا بند قدوس کی رحمت والا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ تو حدیث آپ عام سنتے ہیں، جس گھر کے اندر کتا ہوگا، بغیر عذر کے رکھا ہوا ہوگا، بغیر کسی وجہ کے، جس گھر کے اندر، جس مقام پہ تصویر موجود ہوگی، وہاں خداوند قدوس کی رحمت والے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہم نے تو تصویر لگائی ہے اس لیے کہ روزی کے اندر برکت آئے گی، دکان میں پیر صاحب کی ہے، بزرگ صاحب کی ہے، والد صاحب کی ہے، ہم تو روزی کی برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا رحمت والے فرشتے آتے نہیں ہیں، وہ فرشتے ہی روزی لے کر آتے ہیں، جہاں تصویر لگی ہوتی ہے وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا سخت عذاب اسی آدمی کو ہوگا جو تصویر بناتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت تک عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اس آدمی کو کہا جائے گا جب تک تو اس تصویر کے اندر روح نہیں ڈالے گا، اس وقت تک عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ کس میں طاقت ہے جو اس تصویر کے اندر روح ڈال سکے؟ نہ وہ روح ڈال سکے گا، نہ عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ ہاتھ مانتا ہوں اس تصویر سے کوئی اثر نہ کوئی لیتا ہے نہ ہوتا ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت ان چیزوں سے ہے جو وہ نیک کام کر گئے ہیں، اس راستے کے اوپر چلو تاکہ کسی طریقے سے ان کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو۔ اگر یہ تصویریں ہیں ختم کر دو، گھر کے اندر کھلونے کی تصویریں ہیں ان کو بھی مٹا دو۔ تصویریں کون سی جائز ہے؟ بے جان چیز کی تصویر جائز ہے، کوئی مکان کی تصویر ہے جائز ہے، پتھر کی تصویر ہے جائز ہے، اگر درخت کی کوئی تصویر ہے جائز ہے، لیکن جو تصویر ہے کسی جاندار کی، کتے کی تصویر ہے ناجائز، بلے کی تصویر ہے ناجائز، چوہے کی تصویر ہے ناجائز ہے، انسان کی تصویر ہے ناجائز ہے، گدھے اور گھوڑے کی تصویریں ہیں ناجائز ہیں۔ آج دیکھو مسلمانوں کے چوراہوں کے اوپر گھوڑے لٹکا دیے ہیں، باندھ دیے ہیں، تصویریں بنا کر گدھے باندھ دیے ہیں، وہاں پر چیتے اور بنا دیے ہیں، ہاتھی کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھو مسلمان ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، چوراہوں کے اوپر ابھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، چوکو چوراہوں کے اوپر خداوند قدوس کی رحمت والے نام لکھے ہوئے تھے، بڑے برج بنا دیے ہیں۔ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن اکثر پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ پہلے یہ لوگ تصویریں بنا دیا کرتے تھے، یہ غیروں کا کام ہے مستشرقین کا، تاکہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر رواج ڈالا ہے، کسی طریقے سے مسلمان کے پاس
पास रहमत आए नहीं, इन तस्वीरों को देख कर रहमत वाले फरिश्ते दूर भाग जाएं। जैसे तस्वीरें इंसान की रखना घर में जायज़ नहीं, ऐसी तस्वीरें खिलौनों की भी घर के अंदर तस्वीरें रखना जायज़ नहीं। गाड़ी के अंदर भी तस्वीरें रखना, बाद लोग ऐसे होते हैं गाड़ी के पीछे चीते पड़े हुए हैं, है क्या उसके अंदर भूसा भरा हुआ, कपड़े भरे हुए, ऐसे चीता रखा हुआ पीछे, एक 5 किलो का ऐसे वजन खाम खा के उठाया हुआ है, अपने आप को बड़ा समझते हैं। गाड़ी में भी जा रहे हैं, लानत बरस रही है, जहाँ रहमत वाले फरिश्ते नहीं आएंगे, शैतान आएंगे। न घर के अंदर रहमत, न दुकान के अंदर रहमत, न किसी गाड़ी के अंदर रहमत। फिर जब रहमत को इंसान तलाश नहीं करता, मांगता ही नहीं है, रहमत को दूर भगाता है, तो किस तरीके से इस मुसलमान के ऊपर रहम किया जाएगा। खुदावंद कुद्दूस के बारगाह के अंदर हम इल्तिजा भी करें कि या अल्लाह जो कुछ हमसे गलतियां हो गई माफ़ कर दे। अब अपनी तस्वीरें अपनी भी मिटा दो, बड़ों की मिटा दो, खिलौने की तस्वीरें जो भी हैं संदाज की उन्हें फेंक दो भी किसी को नहीं, वो किसी काम की नहीं है। इमामुल अंबिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के टाइम पे आप दाखिल हुए थे बैतुल्लाह में, आपके दादा की तस्वीर लगी हुई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, आपके दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई थी। इमामुल अंबिया ने फरमाया इन तस्वीरों को तोड़ दो। आपके हाथ के अंदर छड़ी थी और फरमाते थे कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, फरमाया हक़ आ गया है, बातिल गिरेगा, ये गिरने वाला है, टूटने वाला है। जी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पाक और तो कोई नहीं है। जब उनकी तस्वीरें मेरे महबूब ने तोड़ दी हैं तो हमारे बाप दादा की तस्वीरें कैसे रहमत बनेगी। वो तो बैतुल्लाह में लगी हुई थी, वो लोग भी समझते थे कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, वाक़अतन बड़े थे, लेकिन तस्वीरों से क्या लेना था, क्या मिलना था, कुछ भी नहीं मिलना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला यही काम किया, उन तस्वीरों को वहाँ से हटाया। अगर चाहते हैं कि घर के अंदर ये रहमत आए, ये चीज़ें अपने घरों से ख़त्म कर दें। खिलौने और बहुत सारे, बच्चों को ट्रक लेके दे दें, बस से लेके दे दें, गाड़ियाँ लेके दे दें, हवाई जहाज़ लेके दे दें, जी ज़रूर कुत्ते भी लेके देने हैं, ऊँट लेके देने हैं, हाथियाँ लेके देनी है। खुदा के लिए ये चीज़ें मा आताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का रसूल जो तुम्हें दो वो लो, जिससे मना करे रुक जाओ, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ना उसके अंदर हमारी रोज़ी में बरकत होगी, ना ज़िंदगी में बरकत होगी, ना उसके अंदर सुकून आएगा। सुकून उसी में होगा जो अल्लाह के रसूल की हम इत्तिबा करेंगे। जी ये चंद बातें थी नुमाइंदा इज्तिमा की वजह से आप तक ये पहुँचाई है। इस तरह की और बहुत सारी बातें और भी हैं कि जो हमारे अंदर रिवाज पा गई है, दीद दानिस्ता या हमें मालूम नहीं है या मालूम है तो हम ऐसे उसको टाल देते हैं। नहीं, खुदा के लिए देखें इन चीज़ों को और मद्देनज़र रखें। आजकल तो मौत सस्ती हो गई है, कोई पता नहीं है किसी वक्त भी मौत आ जाए। जी कोई पता नहीं किसी मोड़ के ऊपर ही आ जाए, बगैर तौबा के मर जाए, जी पता भी हमें न चले। इस हाल के अंदर मौत आ जाए तो क्या बनेगा। तो पहली बात यह है कि अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, हम सब तौबा करें अल्लाह की बारगाह के अंदर, और फिर आइंदा ज़िंदगी के लिए अल्लाह से वादा करें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है। जी वो सब का रब है, वो सिर्फ मौलवियों का दाढ़ी वालों का नहीं है, बल्कि वो तो गुनाहगारों का पहले है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह अगर नेक बंदा आपको बुलाता है तो आप क्या जवाब देते हैं। फिर मैं जब नेक बंदा कोई वली मुझे बुलाता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक। फरमाया जब गुनहगार की बुलाता है तो फरमाया मेरे करीम फिर मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फरमाया या अल्लाह वो तो गुनहगार है और ये नेक है, आपका दोस्त है, आप उसको एक मरतबा। फरमाया इसलिए उसको 3 मरतबा कहता हूँ कि दिल बर्दाश्त ना हो जाए, वो ये समझे कि मेरा रब भी मेरा नहीं है, दुनिया तो ऐसे मेरी नहीं है, ये रब भी अब मेरा नहीं है, इसलिए ये दिल बर्दाश्त ना हो जाए। उसके दिल के बंधन को बांधने के लिए अगर नेक बुलाता है तो 1 मरतबा कहता हूँ, उस गुनहगार को तसल्ली देने के लिए 3 मरतबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। क्या चाहता है? ये वो रब है जो गुनहगार बंदे से मोहब्बत करता है और प्यार करता है। अल्लाह ताला से इस्तदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور ایک اعلان بھی کہ سحری کا شاید انتظام کیا ہے، تو احباب کو یہ دعوت ہے سحری کی، جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور آپ بھی دعوت ہے دوست احباب کے ساتھ کہ سحری کا جب انتظام ہے تو آپ سحری کی یہاں پر کریں مسجد میں۔ اور اس کے ساتھ کچھ احباب بیمار ہیں، ان بیماروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ایک تو ہمارے شاہ صاحب احمد علی شاہ واسطی، وہ بیچارے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور ایک سراج الدین بھائی، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور ایک نوجوان بچہ علی رضا، اس کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے، اسپتال میں داخل تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور جہاں کہیں بھی جو بھی بیمار ہیں، ہمارے اپنے برائے عزیز و اقارب رشتہ دار گھر میں یا اسپتال میں، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو عزیز و غفور ہے، تو شکور ہے، تو صمد اور بے نیاز ہے، تو مالک اور خالق ہے۔ یا اللہ بگڑی بنانے والا بھی تو ہے، مدد کرنے والا بھی تو ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی تو ہے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دینے والا بھی تو ہے۔ یہ ملک بھی تیرا ہے، یہ ملک بھی تیری ہے، یہ ساری کائنات تیری ہے۔ یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیری رحمت کا سہارا لے کر تیرے رحمت والے گھر کے اندر آئے ہیں۔ یا اللہ خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے۔ یا اللہ اب پتہ نہیں آگے زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ یا اللہ یہ بھی آیا ہے اور پھر اپنی آخری منزل کو رواں دواں ہے، یہ جانے والا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آج 27 کی بھی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہو۔ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو لیلۃ القدر والی رات ہمارے مقدر نصیب کے اندر لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ لیلۃ القدر والی رات ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کے اس حصے کے اندر جو رات کے یا اللہ ڈھلنے والا حصہ ہے، اس کے اندر تیری بارگاہ میں تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تیری رحمت کا سہارا لے کر۔ یا اللہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، تو ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو کر کے بھول گئے، جو ہمیں یاد ہے، ان سب سے ہمیں ہماری معافی، ہم جب معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ چھوٹے خطائیں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، تو سب معاف فرما۔ یا اللہ تو معافی کو چاہتا ہے، معاف کرنے والے بندے سے یا اللہ تو معافی مانگنے والے سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو لبیک لبیک کہتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یا اللہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو تو کیوں تکلیف دے گا؟ یا اللہ تیرا کام تو اس کے اندر نہیں ایسا کہ تو تکلیف دے گا جبھی تیرا کام بنے گا۔ یا اللہ تیرے کام تو تیرے حکم کو کیا تیرے اشارے کے اوپر بن جاتے ہیں۔ یا اللہ کلمہ کن سے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، ہمارے اعمالوں کو نہ دیکھ، ہماری شکلوں کو نہ دیکھ، ہماری صورتوں کو نہ دیکھ، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، ہمارے قوم اور قبیلے کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہمارے مانگنے کو نہ دیکھ، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو نہ دیکھ، دامن پھیلانے کو نہ دیکھ۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ۔
تیرے نیک بندوں کو تیری رحمت تلاش کر رہی ہے، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ، خالی دامن کو رحمت سے بھر دے یا اللہ۔ جتنے بھی آئے ہیں سب کے اوپر رحم کر دے، سب کے حال کے اوپر رحم کر دے، سب کے گھروں کے اوپر رحم کر دے، سب کی اولادوں کے اوپر رحم کر دے، بڑے اور چھوٹوں کے اوپر رحم کر دے، امیر و غریب کے اوپر رحم کر دے، مرد عورتوں کے اوپر رحم کر دے، جہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان بستے ہیں سب کے اوپر رحم کر دے۔ ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، تو بے عیب ذات ہے یا اللہ، تو بے عیب ذات ہے، ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، ہمارے عیبوں کے اوپر اپنی ستاری والی چادر ڈال دے۔ تو غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تجھ سے کون پوچھے گا یا اللہ، تجھ سے کون پوچھے گا، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے گا، تجھ سے کون پوچھے گا۔ بڑی رات ہے، آج قرآن کریم ختم ہوا یا اللہ، نیک لوگوں نے سنا، اس کلام کریم کو زیارت کی ہے، لوگوں نے پڑھا بھی ہے، رمضان مبارک بھی رات ہے، یہ ساری برکتیں اکٹھی ہو گئی ہیں یا اللہ۔ ہم اس کی وساطت سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دے، ہمارے لیے رحم و کرم کے فیصلے فرما دے یا اللہ۔ جہنم سے پناہ عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، تیری جنت تو بہت وسیع ہے، تیری جنت تو بہت وسیع ہے، کتنی وسیع ہے۔ جو جنت کے اندر آخری جانے والا وہ انسان جنتی جائے گا تو 10 گنا دنیا سے زیادہ بڑی اسے جنت عطا کرے گا، کتنی وسیع ہے یا اللہ۔ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہمیں اسی کے اندر داخل فرما دے، اعلیٰ مقام عطا کر دے یا اللہ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ بس تیرا نام ہے اللہ یا اللہ، ہماری زبانوں پہ تیرے محبوب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ۔ نہ ہم کچھ لے کر آئے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، یہ نسبتیں ہیں، نسبتوں کے امین ہیں، ان نسبتوں کی وجہ سے ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری مشکل کو آسان کر دے، ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ۔ جو ہمارے مریض ہیں جن کے نام ابھی لیے ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، تو شفا دینے والا ہے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو شفا عطا فرما دے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ ان ناتواں کمزور ہاتھوں کو دیکھ لے، ان بوڑھے ہاتھوں کو دیکھ لے، ان کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھ لے، ان برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لے، اس بولتی ہوئی زبان کو دیکھ لے، کپ کپاتی ہوئی زبانوں کو دیکھ لے یا اللہ۔ یا اللہ، اس رات کے حصے کے اندر تیری رحمت کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سفید بالے والے ہیں، کتنے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں تیری محبت میں، یہ جاگ رہے ہیں تیری محبت میں یا اللہ۔ مخلوقات تیری سو گئی، یہ سوتے نہیں ہیں یا اللہ، یہ سوتے نہیں ہیں، سو نہیں رہے، تیری رحمت کو سمیٹنے کے اندر یا اللہ یہ جاگ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی جاگ رہے ہیں یا اللہ۔ یہ آمین کہہ رہے ہیں، ان کی آمین کو قبول کر لے، ان بوڑھوں کی آمین کو قبول کر لے، ان جوانوں کی آمین کو قبول کر لے۔ گنہگار ہیں لیکن ہے تو تیرے محبوب کی امتی، گنہگار ہے تو تیرے ہی بندے یا اللہ، ہے تو تیرے ہی بندے، جیسے بھی ہیں تیرے ہی ہے نا، جیسے یہ ہے تیرے ہی ہے نا یا اللہ۔ تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی بگاڑتا نہیں ہے، کوئی مٹاتا نہیں ہے یا اللہ۔ یا اللہ، تو کیسے بگاڑے گا یا اللہ؟ یا اللہ، یا اللہ، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے تیری رحمت کے، رحم کر دے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، تو ہی ہمارا ہے، اور تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، یہ مسجد میں آتے ہیں تیرے گھر میں، ان مسجدوں کی نسبت ہمارے ساتھ قائم کر دے یا اللہ۔ تو ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ، ان اپنے گھروں کو سجدوں کو ہم سے چھیننا نہیں یا اللہ، ان سجدوں کو چھیننا نہیں یا اللہ۔ ان ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں تجھ سے، یہ مانگنا ہم سے چھیننا نہیں، فریاد کرتے ہیں یہ ہم سے چھیننا نہیں، ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھنا یا اللہ، ہر سکری کچھ کھلے رکھنا، ان کو ہمارے لیے بند نہ کرنا۔ آج بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، جنت کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ۔ کھل گئے جنت کے دروازے، داخلہ یقینی بنا دے، داخلہ یقینی بنا دے، داخلہ یقینی بنا دے یا اللہ۔ ہم نے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے
بہت خسارے کے اندر ہم چلے گئے، تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے محبوب کا نام لے کر وفا کے پھر بھی دغا کرتے رہے، بے وفائی کرتے رہے، تو پھر بھی ہمارے پر نوازشات کرتا رہا۔ یا اللہ اب آئے ہیں معافی مانگنے، معاف کر دے، معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کر دے، رحم کی اپیل لے کر آئے ہیں، رحم کر دے، رحم کر دے یا اللہ، رحم کر دے، ہماری اولادوں پہ، بچوں پہ، چھوٹے بڑوں پہ رحم کرتے ہیں، مرد عورتوں کے اوپر رحم کر دے، قرآن والوں کی محبت نصیب کر دے، جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست چلتے ہیں جن کے نام ہمیں یاد ہیں، جو یہاں ہیں یا نہیں ہیں، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں انہیں کی توقعات کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ان اپنے دوستوں کو کچھ نہیں دے سکتے یا اللہ، یا اللہ کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنی شایان شان ان کو عطا فرما دے، ان کی اولادوں تک ان کے دین کے داعی بنا دے، ان کی اولادوں تک خیر کو پھیلا دے، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیلا دیں، ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو دینا انہیں، جس طرح تیرے محبوب نے ابو بکر صدیق کو آپ کے حوالے کیا تھا، اس کا بدلہ تو دینا، ہمارے احباب کا بدلہ بھی تو دینا، دن رات جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد کے نام سے، مدارس کے نام سے، دین کے نام سے، جماعتوں کے نام سے، یا اللہ جو قربانیاں دیتے ہیں قربانیاں قبول فرما لے، یا اللہ قربانیاں قبول فرما لے، قربانیاں قبول فرما لے، ان مراکز کو آباد کر دے، یا اللہ ان مراکز کو آباد کر دے، ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دینا ہے، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔